جدوجہد اور لازوال قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس نمائش کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یوم آزادی اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے نئی نسل کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ پاکستان کیوں ہمارے لیے ضروری تھا، اور آج بھی تمام مسائل کے باوجود کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے تحفظ، ترقی و خوشحالی کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، 14 اگست کی تاریخ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ بر صغیر کی مسلمانوں نے بے شمار مشکلات کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے قومی اور مذہبی شناخت کے حصول میں کامیابی حاصل کی، جس کے عصر حاضر میں کم ہی مثالیں ملتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے افتتاح کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا تھا کہ قیام پاکستان نے اس ملک کے شہریوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی ہے، اور آزادی نے اس قوم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ کس طرح ایک کثیر العناصر قوم ذات پات اور عقائد سے بالاتر ہو کر امن اور ہم آہنگی کے ذریعے اپنے تمام ہم وطنوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتی ہے۔ قائد اعظم نے جس خواب کی تعبیر کو حقیقت میں بدلا، اس کی سچائی آج پوری طرح عیاں ہے کہ مودی سرکار کس طرح بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کر رہی ہے، اور کشمیر کی وادی کو 5 اگست 2019 کے بعد عملاً جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، جشن آزادی کا دن ہمیں بے شمار لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جنہوں نے آزادی حاصل کرنے میں اور بعد میں اس کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ پاکستان کا قیام ہم پر ہمارے بزرگوں کا ایک احسان ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان اپنی آئندہ نسل کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ ہم یہ فرض اپنے بچوں کے لیے ضرور نبھائیں گے، اور ملک کو کرپشن اور بدعنوانی سے پاک کر کے رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک باوقار ملک کے طور پر دنیا کی اقوام میں مقام حاصل کرے، تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ماضی کی غلط پالیسیوں کو ترک کر کے عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک خود انحصار قوم کے طور پر منوائیں۔ ہم اعلیٰ اقدار کے حامل ایک زندہ اور باشعور قوم ہیں۔ آئیے آج 74ویں یوم آزادی پر یہ عہد کریں کہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور نبھائیں گے، اور اپنے پیارے وطن کو ترقی اور خوشحالی کی بلندیوں تک پہنچائیں گے، اور اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے کسی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ موجودہ حکومت عمران خان کی دیانتدار قیادت میں معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے لیے مخلصانہ کوشش میں مصروف عمل ہے۔ 14 اگست نہ صرف جشن آزادی منانے کا دن ہے، بلکہ آزاد وطن کے مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کے عزم کا بھی دن ہے۔ موجودہ حکومت نے نئے پاکستان کا ویژن دے کر قومی ترقی و خوشحالی اور میرٹ کی بحالی سمیت خود کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام ہی اس مقصد کے حصول کے لیے ہوا تھا۔ ملک کو آج جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں، اس کی وجہ ماضی کے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہیں، جنہوں نے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی اور ملک و قوم کو آج اس نہج پر پہنچایا۔ ہماری حکومت احتساب کے عمل کو جاری اور ساری رکھے گی، اور قانون کی بالادستی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ آئیے آج کے تاریخی اور یادگار دن پر
ہم سب اس عزم کا اعادہ کریں کہ پاکستان کو ہر طرح کی بدعنوانی سے پاک کریں گے اور مادر وطن کو مثالی اسلامی فلاحی ریاست مدینہ بنائیں گے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس شاندار نمائش کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا مقابلہ کیا اور ایک ملک کو حاصل کیا جو کہ جس کی ہمیں شاید اتنی قدر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو ایک تیار ملک مل گیا اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت ایک آزاد ملک تھا۔ ہمیں پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جو کہ اس آزادی سے محروم ہیں، ہمارے کشمیری بھائی جو کہ ایک تسلط کا شکار ہیں، اور دوسرے دنیا میں ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم یہی کہیں گے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس ملک کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ اس میں ہمارا اپنا ایک قومی تشخص، اپنے رسم و رواج، اپنے مذہب کی مکمل آزادی، اور وہ ہی ہماری پاکستانی آئیڈینٹی بنے۔ تو ہم اسی عمران خان کی جو حکومت ہے وہ یہی آبجیکٹیوز حصول میں لگی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ایک خوشحال پاکستان میں رہیں، ایک پروگریسو پاکستان میں رہیں، ایک ایسا پاکستان جس میں کہ ہر ایک کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور اس میں بجائے اس کے کہ وفاداریوں کی بنیاد پہ تعیناتیاں کی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کریں، کیونکہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے رہتے ہیں اور ملک ادارے ہی چلاتے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ادارے مضبوط ہیں، اس لیے ملک ہر چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن آپ اگر ابھی دیکھیں ہماری جو حکومت کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہی ایک کامیاب اور ایک روشن مثال ہے، وہ یہی ہے کہ جس طرح سے کووڈ کے اس وبا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے محفوظ رکھا، ہمارا نقصان وہ نہیں ہوا جو کہ دیگر ممالک میں ہوا، اور جس طرح سے یہ ایک رسک لے کر پرائم منسٹر نے کہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو اپنایا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوئی، اور ابھی بھی ہمیں کچھ سفر طے کرنا ہے، لیکن آج تک کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے اکٹھے ہو کر، جہاں تک کہ ہمارے جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے جہاں تک ملک پاکستان کا تعلق ہے، اس میں کوئی بھی سیاسی مخالفت یا سیاسی تقسیم کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو ہم وہی فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔